اہمیت ہمیں پتہ چلے وہ میں پیش کرتا ہوں. آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ لیں اور اپنی نیند اڑا لیں. مثال نمبر 1، امام یعقوب بن سفیان الفارسی کی کتاب ہے کتاب المعرفہ والتاریخ. اس میں جلد نمبر 3 پر صفحہ 771 کے اوپر متصل پوری صحیح سند کے ساتھ سوائے ایک شکم کے یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اور بخاری اور مسلم کی احادیث کے تحت یہ وہ صحابی ہیں جن کو منافقین کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے. انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ منافق ہے ابو موسیٰ اشعری. بیڑا غرق ہو گیا. امام سیدنا ابو موسیٰ اشعری تو فارغ ہو گئے اس حدیث کے تحت، کیونکہ حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں ان کو تو حضور نے منافقین کے نام، تو ابو موسیٰ اشعری بھی فارغ، ان کی تمام احادیث بھی فارغ. متصل سند ہے، بالکل ٹھیک ہے. صرف ایک چھوٹا سا سکم ہے کہ اس میں امام اعمش جو ہے وہ مدلس ہے. انہوں نے تدلیس کی ہے. اب تدلیس کا ذکر چونکہ بار بار آئے گا لہذا میں یہاں پر یہ بات بھی تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ تدلیس کیا بلا کا نام ہے. یہ بہت ساری حدیثیں اس کی وجہ سے فارغ ہوتی ہیں. تدلیس یہ ہوتی ہے کہ کوئی محدث حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے استاد کے نام کو چھپا لے اور ڈائریکٹلی اس استاد کا نام لے کہ جس سے حدیث اس کے استاد نے لی ہوتی ہے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل سے حدیث سنی ہے اور احمد بن حنبل نے سنی ہے امام شافعی سے. اب اگر خدا نخواستہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حنبل کو نکال کر کہیں کہ امام شافعی سے روایت ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تو امام بخاری کی ثابت نہیں ہے. وہ تو 204 ہجری کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے اور امام بخاری اس وقت ہارڈلی جو ہے وہ 7-8 سال کے تھے، 194 ہجری میں پیدا ہوئے. تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں سے جو بندہ نکال لیں گے تو وہ ہم کہیں گے انہوں نے تدلیس کی، چھپا لیا بیچ والے راوی کو اور ڈائریکٹ امام شافعی کا نام لیا. لیکن یہ ہوتے ثقہ تھے محدثین. یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ میں نے امام شافعی سے سنا، کبھی نہیں کہتے تھے حدثنا یا اخبرنا، کہتے تھے ان سے روایت کرتے، ان شافعی کہ شافعی سے روایت ہے. یہ نہیں کہتے تھے میں نے شافعی سے سنا، تو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ بیچ میں کوئی بندہ اسکپ کر رہے ہیں. اور اگر وہ اسکپ کریں اور ان کی عادت ہو تدلیس کرنا، یوں چھپانا، تو ایسے راوی کو ہم کہتے ہیں مدلس. اور یہ راوی کو بہت زیادہ نہیں، ٹوٹل ذخیرہ حدیث میں 300 راوی جو ہے وہ مدلس ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ 300 جو ہے وہ اہم ترین راوی ہیں. تو تدلیس کو عیب بھی سمجھا گیا ہے بعض محدثین کے نزدیک، لیکن اس کو علم حدیث کے اندر ایک مقام حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ راوی فارغ نہیں ہو جاتا، ورنہ مدلسین سے خود امام بخاری امام مسلم نے احادیث لی ہے. تو اگر مدلس راوی ہوگا پھر ہم سما کی تصریح کریں گے کہ واقعی اس نے حدیث سنی، بیچ میں واسطہ ڈالا. اور یہ کیوں کرتے تھے؟ اس کی مین وجہ یہ ہوتی تھی کہ اپنی سند کو عالی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت کم واسطے ہیں. اور بعض اوقات وہ اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے بھی کرتے تھے. لیکن بہرحال اس کا نقصان بہت ہوا. اسی لیے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں زنا سے بھی بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو. لیکن وہ خود بھی مدلسین سے روایت کر لیا کرتے تھے، لیکن اس روایت کو کہ جس میں سما کی تصریح ہو جائے. تو صحیح بخاری اور مسلم میں جتنی مدلسین کی ان والی روایتیں ہیں وہ تمام سما کی تصریح کے ساتھ ہیں اور وہ مطابقت میں امام بخاری امام مسلم نے لی ہے. لہذا بخاری مسلم میں جو تدلیس والی روایت ہوگی وہ صحیح ہوگی، کیونکہ پہلے امام بخاری امام مسلم پوری متصل سند لے کے آئیں گے، اس کی تائید کے اندر پھر مدلسین کی روایت لے کر آئیں گے. تو یہ تدلیس والا مسئلہ سمجھ آ گیا. تو امام اعمش اس میں مدلس ہے، لہذا یہ حدیث ہوئی ضعیف. اور یہ امام مسلم نے بھی لکھ دیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس کی آن والی روایت کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے جب تک سما کی تصریح نہ مل جائے. تو اسی میں یہ بات یاد رکھیں آپ کہ وہ جو حدیث جو ہمارے بریلوی اور جو بندی بھائی قبروں سے فیض لینے کے لیے پیش کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر موجود ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبر پر آیا اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور پھر اس میں مختلف روایتیں آتی ہیں
کہ قبر انور سے آواز آئی کہ تمہیں بخش دیا گیا، بعد میں خواب میں ہوا کہ بخش دیا گیا، جاؤ عمر کو میرا سلام کہہ دو، اس کو کوئی سختی نہ کرے، یہ لادا سے یہ ساری باتیں، یہ ایون حافظ ابن کثیر نے بھی یہ بے سند بات لکھی. تو اس کی پوری سند مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور سنن الکبریٰ بہقی کے اندر موجود ہے. سند بالکل ٹھیک ہے، یہی راوی اعمش مدلس ہے. لہذا اگر ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں نے اس حدیث کو صحیح ماننا ہے، قبر پہ جا کے یہ مانگنے والی، پھر اس حدیث کو بھی صحیح مانے کہ ابو موسیٰ اشعری بھی منافق ہے، معاذ اللہ سے. ایک مسئلہ حل کریں گے دوسرا خراب ہو جائے گا. اسی طریقے سے سنن الکبریٰ بہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف جائز نہیں، مسجد نبوی، بیت اللہ شریف اور مسجد اقصی. یہ حدیث بھی پوری سند اس کی متصل ہے، لیکن اس میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہے، انہوں نے ان سے روایت کی ہے. تو جو تدریس نہیں مانتا پھر وہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف بھی نہ کرے. پھر منکرین حدیث کو جواب دے کہ قرآن میں تو مطلقاً آیا کہ مسجدوں میں اعتکاف کرو گے سورۃ البقرہ کے اندر. اسی طریقے سے وہ حدیث بھی ضعیف ہو گئی، اکلوتی حدیث جو جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، اور امام ابو داؤد نے خود اس کو لکھ دیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نہیں کرتے تھے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہے. لہذا اگر سفیان ثوری کی تدریس کسی نے نہیں مانی، ابو موسیٰ اشعری کو بھی پھر منافق مانے وہ، معاذ اللہ سے. تو ہمارے سارے مسئلے سیدھے ہوتے جائیں گے. ہم ایک اصول رکھیں گے، دوگلی پالیسی نہیں کہ تہاڈی ہے تو ایسی نہیں مننی، ساڈی ہے تو تسی نہیں مننی، نہیں، ایک اصول. لہذا اب یہاں پر ایک کڑوی گولی جو ہے وہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر شمار کرتے تھے تسبیحات، وہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس میں بھی اعمش مدلس ہے. جس طرح ابو موسیٰ اشعری کو منافق کہنے والی حدیث میں اعمش مدلس ہے. لہذا یہ حدیث ضعیف ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے تھے. صحیح حدیث جامعہ ترمذی سنن ابی داؤد میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں پر پڑھو، یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی، قیامت والے دن اللہ ان کو زبان دے گا، یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی. اس حدیث کے تحت دونوں ہاتھوں پر پڑھ کے گواہ کرنا چاہیے ہاتھوں کو. البتہ اگر کوئی قیاس یا اجتہاد کر لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، اس کے تحت تو دائیں ہاتھ میں پڑھتا ہے تو جائز ہے. لیکن یہ کہنا کہ بائیں پہ پڑھنا غلط ہے، یہ ظلم ہو جائے گا. ورنہ اس میں بھی اعمش مدلس اور ابو موسیٰ اشعری کو منافق کہنے والی حدیث میں بھی اعمش مدلس، یہ بہت بڑی پھکی ہوگی سارے مقابلے فکر کے لیے. انشاءاللہ مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا، میں نے ساروں کو پھکی دے دی تھوڑی تھوڑی. الحمدللہ.